ایک تو تعلیمی نظام اگر میرے بس میں ہو تو میں بچوں کو بالکل پرائمری لیول پہ وہ اسکول جانے کو انجوائے سمجھیں، وہ گھر کی قید سے زیادہ اسکول کو پسند کریں، اور وہاں پہ صرف ان کو بتایا جائے کہ اخلاقیات کیا ہیں۔ لوگ یعنی کہ ایک بچے کے دماغ کو صرف پرسنٹیج کے اوپر بنا کے اور تعلیم کو امپوز کر کے اس کو صرف نوکری جوگا نہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ اتنا خوبصورت وہ چیزیں تھیں جن کو ہم نے مار نہیں پیار کے ساتھ بدلنے کی کوشش کی، اور کون سے پیار کے ساتھ بدل رہے ہیں مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی۔ ہر باپ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے بچوں کو خوبصورت جو ہے نا وہ کل دے کے جاؤں، بالکل، لیکن میں جب حالات دیکھتا ہوں مجھے افسوس ہوتا ہے کہ آنے والا جو کل ہے وہ گزرے ہوئے کل سے زیادہ بھیانک ہے۔ اس کے لیے آپ اقبال کو پڑھیں کہ انہوں نے کیا کہا تھا، بڑی خوبصورت اقبال نے باتیں کی ہیں۔ انہوں نے کہا دینی تعلیم دیں آپ۔ دینی تعلیم کے اندر سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے جو ہے نا سماجی ذمہ داری کو کس طرح پورا کرنا ہے۔ تمہیں جھوٹ نہیں بولنا، لیکن جیسے کوئی ملنے کے لیے آیا، فون آیا کسی کا، یار کہہ دے میں نہیں ہوں، تو تربیت تو آپ خود دے رہے ہیں نا، ماں باپ خود تربیت دے رہے ہیں کہ یار تو جھوٹ بول دے، آپ اسے کیسے منع کر سکتے ہیں کہ آپ جھوٹ نہ بولیں؟ جو ہے نا اب آج کل کے دور میں جہیز نہ لیں تو لوگ باتیں کرتے ہیں، حالانکہ جہیز لعنت ہے، اب ہم لعنت میں بٹا سٹا کرتے ہیں۔ حضور نے تعلیم دینا شروع کی اور انہوں نے جب آگے پھیلائے اپنے لوگ صحابہ کرام کو بھیجا، وہ تعلیم دینے بھیجا کہ کون کس کی عبادت کرنی ہے، کیا کرنا ہے، تو تعلیم تو ایک انبیاء کا شیوا ہے۔ السلام علیکم، ایچ ایس جے پوڈ کاسٹ پہ آئے ہیں آج جمشید شریف بک صاحب، جو کہ ایک سماجی اور تعلیم سے ریلیٹڈ بہت ہی زیادہ سروسز دیتے ہیں، تعلیم پڑھاتے ہیں، ٹیچنگ کرتے ہیں پنجاب یونیورسٹی میں، تو ان کو ہم نے اپنے چینل پہ مدعو کیا ہے اور پوچھیں گے باتیں اور بات چیت کریں گے ان سے کہ جو تعلیم ہے وہ کیا ہمارے سماج کے اوپر اور ہماری ثقافت کے اوپر کیا اثر انداز کر رہی ہے۔ السلام علیکم جمشید بھائی، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، آپ سنائیں؟ خیر؟ اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ جی جمشید بھائی، کیا کر رہے ہیں آج کل آپ؟ ہم بس روٹین کی وہی بچوں کو پڑھانا، اور یہ ہمارے فیوچر کے جو ہے نا وہ بیج ہیں، ہاں، جو آج کے بیج ہیں یہ فیوچر کے جو ہے نا وہ پھول ہیں، ان کی نشو نما کے لیے تھوڑی سی جدوجہد ہماری کوشش چل رہی ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے اور ہمیں موقع دے کہ ہم ان بیج کو بہت اچھا نشو نما کر سکیں۔ بالکل، بہت اچھا آپ کام کر رہے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کو ایک صحیح گائیڈ لائن کی بہت اچھا ضرورت ہے، جو ہمارے جو بچے ہیں، جوان ہیں، ان لوگوں کو۔ تو اب مجھے یہ بتائیں سب سے پہلے کہ جو تعلیم ہے وہ ہمارے معاشرے میں کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ ہاں، یہ بہت ہی ایک تلخ سوال آپ نے پوچھا ہے، کیونکہ اب آج کل ہم پاکستان میں یہ چیزیں دیکھتے ہیں۔ میں سٹارٹ صرف چھوٹا سا اس بات سے لوں گا کہ ہمارے معاشرے کے اندر نا پہلے لوگ کم پڑھے لکھے تھے، لیکن لوگوں میں ادب بہت زیادہ تھا۔ جس طرح ہم زیادہ پڑھے لکھے اپنے آپ کو سمجھنا سٹارٹ ہو گئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم ادب کو بہت کھوتے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو تعلیم ہے، تعلیم آپ یہ دنیا کو جو بدلنے کا سب سے بہترین ہتھیار جو ہے نا وہ تعلیم ہے۔ آپ تعلیم کے ساتھ دنیا کو بدل سکتے ہیں، دنیا کو فتح کر سکتے ہیں۔ اور میں اس کی آپ کو نا تھوڑا سا اس کو آگے ریلیٹ کروں، تعلیم ہی آپ کو بتاتی ہے کہ آپ نے دوسروں کی عزت کس طرح کرنی ہے، بالکل بالکل، دوسروں کے ساتھ آپ نے کس طرح رہن سہن کرنا ہے۔ چونکہ نا ہم ایک معاشرے کے اندر رہنا ہے نا، تو معاشرے کے اندر جتنا خوبصورت ریلیشن شپ ہوگا نا اتنا خوبصورت معاشرہ ہوگا۔ بے شک۔ تو ہمیں جو ہے نا تعلیم ہمیں یہ بہت بہت اہم کردار ادا کرتی ہے اس کے اندر، ہمیں یہ چیزیں بتانے کے لیے۔ اور تھوڑا سا نا میں آپ کو اس سے تھوڑا سا اگلی بات کروں، تعلیم علم ملتی جلتی ہی ایک طرح کی باتیں ہیں۔ تو علم جو ہے نا سب سے اعلیٰ درجے کا جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جس کے اندر نا وہ آپ کو اپنی ذات، چھوٹی سی ذات سے نکل کے نا آپ کو انسانیت کی فلاح کی بات بتاتے ہیں کہ آپ نے انسانیت کی فلاح کس طرح کرنی ہے۔ تو ہمارے نا معاشرے کے اندر ہم اس چیز کو بہت بھول چکے ہیں، جس طرح میں نے ابھی شروع سے کہا کہ ادب کا بہت فقدان ہو گیا ہے، بہت فقدان ہو گیا ہے۔ تو جو ہے نا تعلیم اس ساری چیز کو جو ہے نا وہ اس ساری کی ساری چیز کو حل کرتی ہے۔ میں چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ دنیا کے اندر اب دو طرح کے ممالک ہیں، کچھ ترقی یافتہ ہیں، کچھ ترقی پذیر ہیں۔ بالکل، ان دونوں کے اندر جو صرف فرق ہے نا وہ صرف تعلیم کا ہے، بالکل صحیح، وہ صرف علم کا فرق ہے۔ بالکل صحیح، ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑا سا جو ہے نا ہمیں ترقی یافتہ بننے کے لیے ہمیں علم کی طرف، اور علم کے اندر بہت جو ہمارا سماجی جو ہماری ذمہ داری ہے نا اس کے اوپر ہمیں زور دینے کی ضرورت ہے۔
سماجی زور دینے کی ضرورت ہے. آپ مجھے یہ سب سے پہلے یہ بتائیں نا کہ تعلیم اور علم، ایک ہوتا ہے تعلیم جو رٹافیکیشن آج کل چل رہی ہے ہمارے اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، یہ تعلیم آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تعلیم جو ہے، جو رٹافیکیشن چل رہی ہے، جس کو بچے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ پڑھ کیا رہا ہے، ٹھیک ہے، ایک علم ہوتا ہے کہ جس میں علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے، ٹھیک ہے. اب ان دو چیزوں میں کیا کنفلکٹ ہے کہ دیکھیں نا، ایک تعلیم ہوا ہے اور ایک علم ہے، ہم کس طرف جائیں، ہمیں کس طرف جانا چاہیے، تعلیم کی طرف جانا چاہیے، علم کی طرف جانا چاہیے؟ بالکل آپ نے بالکل، میں ابھی اس کا بتاتا ہوں تھوڑا سا. آپ نے علم حاصل کرو چاہے آپ کو چین جانے کی آپ نے بات کی. میں یہاں پہ نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کروں گا، اور اگر کوئی اس میں کوتاہی ہو جائے تو مجھے معاف کیجئے گا، معصومیت میں اگر ہو جائے تو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا علم کی اتنی اہمیت دی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیدی تھے ان کو رہا کرنے کی شرط بھی یہ رکھی تھی کہ آپ علم دیں، آپ تعلیم دیں، بالکل، اور ہم آپ کو رہا کر دیں گے. بالکل. اور پھر آپ نے جو چین کی بات کی کہ علم حاصل کر چاہے آپ کو چین کیوں نہ جانا پڑے. بالکل. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پہ بہت زیادہ زور دیا تھا. پھر قائد اعظم کی میں بات کرتا ہوں. قائد اعظم نے کہا تھا کہ کسی بھی قوم کی جو بنیاد ہے نا وہ تعلیم ہے، ٹھیک ہے، وہ تعلیم ہے. اور پھر انہوں نے یہ کہا تھا تعلیم آپ کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. تعلیم آپ کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، بالکل، یعنی کہ یہ اتنی ضروری ہے. اب جو آپ نے تھوڑی سی آگے بات کی کہ رٹلائزیشن کے جو آپ نے بات کی نا، میں اس کو نا افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑا، ہم نے نا تعلیم کو، اس کاغذ کے ٹکڑے کو ذریعہ معاش بنا لیا ہے. بالکل صحیح، کہ شاید ہم نے اپنا جو ذریعہ معاش ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے یہ تعلیم لینی ہے. اس کے اندر جو سب سے بڑی بات ہے نا، وہ میجر جو اس کا کمپوننٹ ہے وہ ہے سماجی ذمہ داری کو سمجھنا. ہم اس ذمہ داری کو سمجھنے سے بہت قاصر ہو رہے ہیں، بہت دور جا رہے ہیں اس سماجی ذمہ داری کو سمجھنے کے لیے. اور ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں سماجی ذمہ داری کو سمجھنے کے لیے کہ میں اپنے آپ کو سچ ثابت کرتا ہوں اور دوسروں کی تنقید کرتا ہوں. نہیں، جو سماجی آپ کہہ رہے ہیں، سماجی تعلقات اور سماج کو بہتر بنانے کے لیے اس سے تعلیم کا کیا تعلق ہے؟ سماج کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے تعلیم کے ساتھ؟ نہیں دیکھیں، تعلیم ہی تو یہ سکھاتی ہے، جو آپ کی ریجنل تعلیم ہے نا، وہی آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ آپ نے اپنی سماجی ذمہ داری کو کس طرح پورا کرنا. سماجی ذمہ داری کو سمجھائیں مجھے آپ. تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتاؤں گا، لوگوں کا آپس میں رہن سہن، عام لفظوں کے اندر میں بات کر رہا ہوں کہ لوگوں کا آپس میں جو رہن سہن ہے اس کو سماجی آپ رہن سہن کہتے ہیں. کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ کس طرح بات کرنی ہے، لوگوں کے ساتھ کس طرح اٹھنا بیٹھنا ہے، ان کے آداب کیا ہیں. تو ہم یہ ساری چیزیں نا، وہ مجھے لگتا ہے کہ شاید خوابوں میں یہ باتیں ہوتی ہوں. دیکھیں یہ باتیں دیکھیں نا، جیسے جیسے تعلیم ہمارے معاشرے میں ان ہوتی جا رہی ہے، پہلے کے یعنی کہ اگر 90s کے دور میں دیکھا جائے تو ایک ایف اے نے، بڑے بندے نے کر لیا ہے، اس کی رسپیکٹ جو تھی دوسرے لوگوں کے لیے، بڑوں کے لیے، وہ ایک ایکسٹرا آرڈینری تھی. آتا تھا تو بندہ کھڑا ہو جاتا تھا، یعنی کہ جو ایک اسٹوڈنٹ ٹیچر کے آنے پہ کھڑا ہو جاتا تھا. آج کل جتنی تعلیم، بی ایڈ، ایم فل جتنے زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں، معاشرے کے اندر جو عزت ہے بڑوں کی وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. نہیں، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ اوورآل ہمارا جو ہے نا، اوورآل ثقافتی اور سماجی ماحول بن گیا ہوا ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو ہے نا، یہ توہین کے وہ زمرے میں آتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. اچھا، بڑے یہ خوبصورت وہ ہوتے تھے کہ کلاس کے اندر ٹیچر نے آنا، پوری کلاس نے اسٹینڈ اپ ہونا. اب یہ نہیں ہوتا. بالکل. اب تو یہاں تک کہ ٹیچر کی اتنی رسپیکٹ ہوتی تھی. میں اگر اپنے گاؤں کی آپ کو بات کروں تو جب ہم پرائمری کلاس وغیرہ میں پڑھتے تھے نا، تو ٹیچر کو کام کہہ دیتا تھا تو بلا تفریق پوری کی پوری کلاس جاتی تھی ان کے پرسنل کام کرنے کے لیے. بالکل. اور کوئی کچھ نہیں کہتا تھا. اور تھوڑی سی سے آگے میں ایک بات بتاؤں کہ گاؤں کے اندر ٹیچر کی اس طرح کی رسپیکٹ ہوتی تھی، جو بچہ نہیں آتا تھا اور ٹیچر 3-4 بچوں کی ایک فوج بھیجتا تھا کہ یار اس کو اٹھا کے لے کے ہاں. اور کسی کی کوئی جرت نہیں ہوتی تھی. پیرنٹس کہتے تھے آگے اٹھا کے لے کے جاؤ، اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں تو کسی کی کوئی جرت نہیں ہوتی تھی کہ ان کو منع کر دیتے. تو یہ نا خوبصورت وہ چیزیں تھیں جن کو ہم نے مار نہیں، پیار کے ساتھ بدلنے کی کوشش کی. اور کون سے پیار کے ساتھ بدل رہے ہیں مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی. یعنی کہ یہ صرف جو دھن کی جو پیار ہے نا، دھن سے جو پیار ہے، پیسہ سے جو پیار ہے، کہ لوگوں کو
بتایا جا رہا ہے پرائیویٹ اسکول اور گورنمنٹ اسکول کے اندر یہی تو تعلیم دی جا رہی ہے کہ آج کل کسٹمر ہے، جو ہمارا جو اسٹوڈنٹ ہے نا وہ لوگوں کے لیے کسٹمر ہے، پرائیویٹ اسکولس کے لیے کسٹمر ہے. تو کسٹمر از آلویز رائٹ، کہ کسٹمر نے کچھ بھی کرنا ہے، اس سے پیسے آ رہے ہیں تو ہم نے اس کو کچھ بھی نہیں کہنا. تو یہ تعلیم جو ہے وہ ہمارے معاشرے کو کتنا بگاڑ پیدا کرے گی. اگر ہم 90s کی بات کریں اور 90s سے 2025 سے لے کے 2035 تک کی بات کریں تو کیا بگاڑ پیدا کرے گی یہ چیز؟ نہیں، یہ اس کی نا اب دیکھیں میں تھوڑی سی نا مجھے اس کی میں کرپشن کی رینکنگ آپ کو اس سے ریلیٹ کروں گا، وہ اوورال آپ کو یہ اس کا سٹرکچر بتا دیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. 1995 میں نا ہمارا کرپشن رینک تھا جسٹ 39 پہ ہم تھے، آؤٹ آف آئی تھنک 150 کنٹریز ہوگا، مجھے وہ کلیئر نہیں ہے، لیکن ہم 39 پہ تھے ہمارا کرپشن رینک. اور لٹریسی ریٹ تھا 42% تھا، کم لوگ پڑھے لکھے. پاکستان کا بالکل صحیح. اچھا اب دیکھیں، اب بد قسمتی ہے یا اس کو خوش قسمتی سمجھ لیں، اب ہمارا لٹریسی ریٹ ماشاءاللہ 62-63 کے قریب چلا گیا. بالکل. کرپشن رینک پہ ہم 140 پہ چلے گئے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، یعنی کہ کرپشن رینک ہمارا 140 ہو گیا. جو آپ بات کر رہے ہیں نا وہ تو بگاڑ پیدا کر رہی ہے. اور اس کے ساتھ تھوڑا سا میں آپ کو اور ایک بات بتاؤں کہ جو تعلیمی سسٹم ہے نا وہ جو ہمیں سکھایا گیا ہے، اس کے لیے آپ اقبال کو پڑھیں کہ انہوں نے کیا کہا تھا. بڑی خوبصورت اقبال نے باتیں کی. انہوں نے کہا دینی تعلیم دیں آپ. دینی تعلیم کے اندر سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے جو ہے نا سماجی ذمہ داری کو کس طرح پورا کرنا ہے، اور وہ ہم نہیں دے رہے. اچھا میں اس سے تھوڑی سی آگے بات کروں گا. جو تعلیمی نظام ہے نا یہ آپ کی روح تک کو جھنجھولتا ہے. تو جب آپ کسی کا تعلیمی نظام خود اپنے اوپر لے آئیں گے تو آپ اپنی روح تک ان کے حوالے کر دیں گے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، اب خود سوچیں کیا وجہ ہے کہ ہمارا بچہ اسکول جاتے ہوئے ڈرتا ہے، بہانے لگاتا ہے، آج میرے پیٹ میں درد ہے. ہاں ٹھیک ہے، بس گزر جائے، کسی طریقے سے چھٹی ہو جائے. کیوں ہم اپنے جو ہمارا پرائمری اسکول ہے جہاں سے درس گاہ جہاں سے سٹارٹ ہونی ہے، جہاں سے شروعات ہونی ہے، وہاں پہ ہم کیوں بچوں کے لیے ایسا خوبصورت ماحول نہیں بنا رہے کہ بچے اس چیز کو مس کریں کہ یار میں بیمار بھی ہوں تو میں نے اسکول جانا ہی جانا ہے. یہ صرف نا تھوڑا سا ماحول کو ہمیں ایڈجسٹ کرنا پڑے گا کہ تھوڑا سا ماحول کو بہتر بنا دیں، بچے خود بخود آنا سٹارٹ ہو جائیں گے. اور جو ہے نا اس کو میں یہیں پہ بتا دیتا ہوں تھوڑا سا کہ اپنا پرائمری لیول پہ بچوں کو بس یہی سکھائیں کہ آپ کی سماجی ذمہ داری کیا ہے. آپ نے جھوٹ نہیں بولنا. ٹھیک ہے، آپ نے کس طرح اپنی ذمہ داری کو معاشرے کے اندر نبھانا ہے. اصل میں سماجی، اگر جیسے آپ نے کہا کہ سماجی ضروریات، سماجی تعلقات اور سماجی جو بیہیویئر سمجھانا جو ہے، اب دیکھیں ایک باپ ہے یا ماں ہے، کوئی نیچے ملنے کے لیے آیا، بچے کو کہہ رہے ہیں کہ یار تمہیں جھوٹ نہیں بولنا، لیکن جیسے کوئی ملنے کے لیے آیا، فون آیا کسی کا، یار کہہ دے میں نہیں ہوں. تو تربیت تو آپ خود دے رہے ہیں نا، ماں باپ خود تربیت دے رہے ہیں کہ یار تو جھوٹ بول دے. آپ اسے کیسے منع کر سکتے ہیں کہ آپ جھوٹ نہ بولنا؟ نہیں، میں اس سے تھوڑا سا اب آپ کی اس بات پہ بات کرتا ہوں. دیکھیں سب سے جو پہلی درس گاہ نا بچے گی وہ تو ہے ماں کی گود. ٹھیک ہے، اب یہ میں بات کروں گا تو سارے کہیں گے شاید میں عورتوں کے خلاف بات کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے. اب ہمارے معاشرے میں ہے کیا، ہم نے وہ کر دی آؤٹ سورس. ہم نے وہ جو پہلی درس گاہ تھی وہ آؤٹ سورس کر دی، اسکولوں کو دے دی. ٹھیک ہے، وہ آؤٹ سورس کر دی. ہاں جی، یا اسکولوں کو دے دیا یا وہ ہم نے آیا کے ہاتھ میں دے دیا. ہاں 90% جو ہے وہ ہم نے اسکولوں کے سپرد کر دیا، کیونکہ بچہ بولنا سیکھتا ہے، بچے کو اسکول ڈال دو بولنا سیکھ لے گا. ٹھیک ہے، تو یہ تو ہم نے نا آؤٹ سورس کر دیا. یہ تو سمجھ لیں کہ بیچ دی ہم نے جو پہلی درس گاہ. اب اس کے بعد استاد جو ہے وہ روحانی ٹیچر ہے. بالکل ٹھیک ہے، اور اس میں عمل کی بات آتی ہے کہ خود جو ہے نا، اب دیکھیں پہلی جو درس گاہ ہے اور جو روحانی ٹیچر ہے، انہوں نے مل کے بچے کے اندر ایک خوبصورت تربیت کو جنم دینا ہے. اور یہ شروع میں بچوں کے آپ جو ذہن میں فیڈ کر دیں گے وہ بچہ اسی کے ساتھ ہی پھر گرو کرے گا. ٹھیک ہے، جب ہم بچے کے ذہن میں یہ چیز بھر دیتے ہیں نا کہ آپ نے نمبر لینے ہیں. ٹھیک ہے، میں اب ایک چھوٹی سی بات شیئر کرتا ہوں. میں ایک جگہ اسکول پہ بیٹھا ہوا تھا، وہاں پیرنٹس آئے ہیں. ان کے بچوں نے اتنا مطلب کہ ٹاپ نہیں کیا تھا، یوں سمجھ لے ایوریج سے تھوڑا سا ابو مارکس ہوں گے. ماں نے آ کے کہا کہ میرے بچوں کو آپ نے شیٹ دینی ہے اور مجھے تصویریں بھیجنی ہیں. اور میں نے وہ پرنسپل صاحب سے کہا، میں نے مجھے لگ رہا ہے کہ انہیں ذرا شریکے چ ہونیاں کہ سارے بچوں کی پوزیشن آئی ہے. جو میں آپ سے بات کر رہا تھا سماجی، صحیح، ہم سماجی طور پہ نا یہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ کچھ چیزیں خدا کے ہاتھ کی ہیں. یہ قابلیت کچھ کا ہو سکتا ہے، ہر ایک کے اندر اپنی اپنی جو ہے نا خوبیاں ہیں.
بالکل ٹھیک ہے. تو یہ جو سماجی تانے اور یہ جو چیزیں ہمارے ہاں آج کل پلپ رہی ہیں نا، اور جو ایک لاوا بن رہا ہے، یہ بڑا خطرناک بن رہا ہے کہ ہم مجبور ہیں. اب دیکھیں نا، مجبور ہیں جھوٹ بولنے پہ نا. بالکل ٹھیک ہے. اب بچہ اچھی تعلیم لے لے، کیا فرق پڑتا اس کا گریڈ کم بھی ہے تو، لیکن وہ اچھی تعلیم لے لے، اس سے بڑی خوبصورت کوئی بات ہی نہیں ہے. بالکل صحیح. لیکن یہ میں نے دیکھا ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر یہ ہے. اچھا، یہ تو ہے بچوں تک کی بات. ماں باپ جو ہے بہت ہی زیادہ آبسیسڈ ہے کہ ہمارے بچوں کی جو ہے نا پرسنٹیج 90% ہونی چاہیے، 100% ہونی چاہیے، 90%، 80% تو نیچے گالی ہے. تو ہم لوگ یعنی کہ ایک بچے کے دماغ کو صرف پرسنٹیج کے اوپر بنا کے اور تعلیم کو امپوز کر کے اس کو صرف نوکری جوگا نہیں چھوڑ دیتے ہم. وہی میں نے آپ سے بات کی نا، ہم نے تعلیم کو جو ہے نا ایک ذریعہ معاش بنا لیا. ہاں، یہ ذریعہ معاش تو ایک چھوٹی چیز ہے. اگر آپ سماجی ذمہ داری کو نبھائیں نا تو یہ ذریعہ معاش چھوٹی چیز، بہت چھوٹی چیز ہے. اب ہمارے یہاں نا، چونکہ میں نے آپ سے کہا نا، سماج کے اندر اتنا بگاڑ پیدا ہوتا جا رہا ہے، اتنا بگاڑ پیدا ہوتا جا رہا ہے کہ میں نا اس کی اکثر بات کرتا ہوں دوستوں میں. ہر دوست کہتا ہے یار مجھے دوست اچھے نہیں ملے. ہر دوست یہ کہتا ہے. تو پھر اچھا کون ہے؟ میں کہتا ہوں مجھے دوست اچھے نہیں ملے. تو میرا دوست کہتا ہے کہ مجھے دوست اچھے، ان کا دوست میں ہوں. اچھا، اس سے نا تھوڑی سی آگے یہ جو شریکے کی بات کرتے ہیں نا، سماجی ذمہ داری کے اندر بات کر رہا ہوں. ہر بندہ کہتا ہے یار میرا تو شریکہ ہی بڑا پیڑا ہے. اب میں اپنے شریکے کے بارے میں یہ کہوں گا تو میرا شریکہ میرے بارے میں کہے گا، چونکہ اس کے لیے بھی میں وہی شریکہ ہوں. تو یہ جو چیزیں نا، ہم صبر نہیں کرتے. بس چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم اتنا سر پہ چڑھا لیتے ہیں، اور یہ چیزیں مجھے کہیں نظر نہیں آ رہی. اور یہ نا آہستہ آہستہ دیمک کی طرح ہمارے معاشرے کو کھا رہی ہیں. تعلیم تو یہ سماجی ذمہ داری ہمیں سکھاتا ہے کہ آپ نے کس طرح خوبصورت طریقے سے رہنا. پہلے زمانے میں نے خود دیکھا ہے، اب گاؤں کے اندر گاؤں کا کوئی بزرگ آپ کو ڈانٹ دیتا تھا، ڈر لگتا تھا کہ گھر جائیں گے تو ابو سے اور مار پڑے گی کہ پتر تو کوئی غلطی کی تھی نہیں ہے. بالکل ٹھیک، اتنا خوبصورت وہ نظام تھا. اب وہ نہیں ہے. اب نا وہ بڑا خوبصورت وہ ہے کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہے. اب ہم سے ہم لوگ نکلتے جا رہے ہیں، اب میں کی طرف آ رہے ہیں کہ میں ہو رہی ہے. آپ تعلیم کو ثقافتی طور پہ کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں، ثقافتی طور پہ اب دیکھیں نا، میں ابھی نا تعلیم کا جو میں نے آپ سے کہا نا سماجی ذمہ داری، اب آپ نے ثقافتی ذمہ داری کی بات کی. اب ثقافت کے اندر میں آپ کو بات بتاتا ہوں چھوٹی سی. اب مجھے یہ بتائیں کہ جو ہم نے شادیوں کے حال کر دیے ہوئے ہیں، جو ہم نے وہ ثقافت کو جنم دے رہے ہیں. پہلے میں نے خود دیکھا ہے، میرے ہوتے ہوئے 3 فنکشن ہوتے تھے: مہندی کا، برات کا اور ولیمے کا. جبکہ میرے خیال میں یہ تینوں ہی غلط ہے. نکاح کا اور ولیمے کا ہے. نکاح اور ولیمہ ہے، اور نکاح بھی سادگی کے ساتھ ہے وہ. اچھا، یہ حکم ہے. اب ہم نے کیا کیا؟ آپ دیکھیں، ہم ثقافتی جو بات آپ نے کی ہے نا، کتنے خوبصورت طریقے سے برائیڈل شاور ایڈ ہو گیا، قوالی نائٹس ایڈ ہو گیا، اور ہم ضد کے ساتھ اس میں لگے ہوئے ہیں. ایک سائیڈ پہ ہم بات کرتے ہیں کہ جی ہمیں جو ہے نا، اب آج کل کے دور میں جہیز نہ لیں تو لوگ باتیں کرتے ہیں. صحیح. حالانکہ جہیز لعنت ہے. اب ہم لعنت میں وٹا سٹا کرتے ہیں. یعنی کہ میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ میں اپنی بہن کا جہیز دیتا ہوں کسی کو، اور کسی کی بہن کا جہیز خود لے کے آتا ہوں. صحیح. اپنے گھر میں. تو ہم کیا یہ وٹا سٹا کر رہے ہیں نا؟ جہیز تو لعنت ہے. تو دیکھیں، سماجی اور ثقافتی ذمہ داری جو ہماری ہے وہ تو ان سے پیچھا چھڑاتی ہیں، اور ہم دن بہ دن ان ثقافتی اور سماجی ذمہ داریوں کے اندر اتنا گھس رہے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی لوگوں کو دکھاوے کے لیے. اتنا ہم اس کے اندر وہ ہوتی ہے نا، وہ گاؤں کے اندر آپ کہہ لیں کہ مٹی، وہ کیا اس کو دل کہتے ہیں، اس کے اندر بندہ آہستہ آہستہ دھستا جاتا ہے. ہم اس طرح دھستے جا رہے ہیں ان بیماریوں کے اندر. اور مجھے یہ لگتا ہے چونکہ ہم وہ جنریشن ہے جس نے بڑا تیزی کے ساتھ نا معاشرے کو بدلتے ہوئے دیکھا، اور ہماری آنے والی نسل جو ہے وہ تو یہ سمجھے گی کہ ان ذمہ داریوں سے، یہ جو فنکشنز ہیں، اگر ان میں سے کوئی بھی چیز مس ہے تو شاید ہمارا نکاح جائز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی کہ جتنی ریپڈلی چینج ہو رہا ہے اور معاشرہ جتنا
اس چیز کو انٹریکٹ کر رہا ہے، کیونکہ جو جیسے آپ کہہ لیں کہ پہلے 3 دن تھے مہندی برات اور ولیمہ، جی جی، تو اب جو چیزیں وغیرہ پیدا ہوتی جا رہی ہیں نئی سے نئی، لوگ تو اس کو بڑا اڈاپٹ کر رہے ہیں. اب اس سے کیا تعلیم جو ہے وہ کیا اس چیز میں بدلاؤ پیدا کر سکتی ہے؟ بالکل. تعلیم نہیں تو کرنا ہے، اصل میں تعلیم جو ہے وہی تو آپ کو سکھاتی ہے اچھائی اور برائی کے بارے میں. تو تعلیم جو تعلیم کی بات، جس تعلیم کی آپ اور میں بیٹھ کے یہاں بات کر رہے ہیں، کیا وہ تعلیم دے گا کون؟ نہیں، وہ دیکھیں ہمارے سامنے نا ایک بہت کھلی کتاب ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ غلط ہے، لیکن پھر بھی کرتے جا رہے ہیں. وہی نا، کوئی سٹینڈ نہیں لے رہا. تعلیم دینے والا کون ہے؟ دیکھیں وہ بھی آپ یا میں ہے نا. ہم لوگ اب ہمارے جو ٹیچرز ہیں، جو آج کل بچوں کو جو گرو کرتے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ ماں کی درسگاہ جو ہے وہ چین کے پرائیویٹ سکولز کے ٹیچرز کو دے دی ہے، وہ خود آج میٹرک کلاس کی اسٹوڈنٹس ہیں اور جا کے پڑھا رہی ہیں وہ پریپ کلاس کے نرسری KG کے بچوں کو. تو وہ کیسے ایسی تعلیم دے سکتے جن کا خود دماغ اتنا گرو نہیں کیا ہوا؟ نہیں، یہ نا تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں نا، میرا تھوڑا سا یہاں پہ نا حساب کی بات سے اختلاف ہے. وہ اس طرح ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہے نا کسی کو تعلیم دینا یہ ایک آرٹ ہے. یہ بیسکلی آرٹ نہیں ہے. میں اس کے اندر ایک چیز ایڈ کرتا ہوں کہ تعلیم ایک آرٹ نہیں ہے، تعلیم ایک انبیاء شیوا ہے، انبیاء کرام کا شیوا ہے کہ جو کہ لوگوں کو تعلیم دینا کہاں سے سٹارٹ ہوا؟ کون دیتا ہے تعلیم؟ حضور نے تعلیم دینا شروع کی، اور انہوں نے جب آگے پھیلائے اپنے لوگ صحابہ کرام کو بھیجا، وہ تعلیم دینے بھیجا کہ کون کس کی عبادت کرنی ہے، کیا کرنا ہے. تو تعلیم تو ایک انبیاء کا شیوا ہے، تو اس کو ہم نے آج صرف ذرائع معاش بنایا ہوا ہے. نہیں دیکھیں، اب جس طرح آپ نے بات کی نا، یہ بالکل میں اس آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں، لیکن جو آپ نے اس سے اگلی بات کی نا، تعلیم دے گا کون، اس طرح کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں. اور میں نے یہ دیکھا کہ ہر جگہ پہ نا لوگ چاہتے ہیں یہ چیزیں ہوں، لیکن مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کون سی رکاوٹ ہے ایسی. ہم نا خود کو نہیں بدلنا چاہتے، ہم بدلاؤ چاہتے ہیں، خود کو نہیں بدلنا چاہتا. میں نے کہا میں آپ کو نا اگر گراؤنڈ لیول کی باتیں بتاؤں نا، میں چونکہ پڑھاتا بھی ہوں مطلب ڈیفرنٹ یونیورسٹیز کے اندر، میں نے وہاں کی ایک میں آپ کو بات بتاؤں. اب ہمارے نا ذہن کے کنسپٹ کس طرح کے، تھوڑی سی بات اس طرح کی ہے. ایک نا خوبصورت بیٹی اور ایک خوبصورت بیٹا، وہ آپس میں ریلیشن شپ میں آتے ہیں، وہ انسٹیٹیوشن کا حصہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، وہ یہ آپس میں یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو چیٹ نہیں کریں گے. اچھا، بیسیکلی وہ جس دن یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، وہ خوبصورت بیٹی اور وہ خوبصورت بیٹا اسی دن ہی اپنی فیملی کو چیٹ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ دوسرے لفظوں میں 2 چیٹر آپس میں یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو چیٹ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. پھر 6 مہینے بعد، سال بعد، وہ پھر بیٹھ کے ایک چیٹر دوسرے چیٹر کو بلیم گیم کر رہا ہوتا ہے کہ اس نے مجھے چیٹ کیا. بھئی آپ تو پہلے دن ہی چیٹر تھے. تعلیم یہ نہیں سکھاتی. یہ میں نے آپ کو یونیورسٹی کے اندر یا جو ہمارے ہاں ابھی تھوڑا سا ہو رہا ہے، یہ تلخ حقیقت میں نے آپ کو وہ بتائی ہے کہ یہ ہماری سوسائٹی کے اندر نا اس طرح ہو رہا ہے. اب تھوڑا سا نا اس کے اندر میں تھوڑا سا اور لے کے آتا ہوں کہ جو سماجی باتیں ہیں ہمارے نا معاشرے کے اندر، جو سماجی تانے ہیں نا، یہ اتنے بڑھ گئے ہوئے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ 2 نمبر کام کرتے ہوئے ہچکچاتے نہیں ہیں، کیونکہ سماج اتنے ان کو تانے دیتا ہے. اب میں اس کی نا تھوڑی سی مثال دیتا ہوں آپ کو. جو شادی شدہ جوڑا ہوتا ہے، ہمارے سماج کے تانوں سے، جن کے یہاں اولاد نہیں ہوتی، سماج کے تانے اتنے دماغ کے اندر جا کے لگتے ہیں کہ میں حیران ہوتا ہوں. عورتیں جو ہیں وہ جاتی ہیں، پتہ نہیں کن لوگوں کے پاس جاتی ہے تویز لینے کے لیے کہ اولاد ہو جائے. یعنی کہ تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے، شعور نہ ہونے کی وجہ سے، ایک جو سماج کے تانے ہیں، اور دوسرا شعور اور سماجی جو تانے ان سے تنگ آ کے آپ پتہ نہیں کن لوگوں کے ہاتھوں میں جا کے اپنے آپ کے ساتھ کھیلنے کا موقع دیتے ہیں. اور جبکہ اولاد کے بارے میں دیکھیں، ہمارا یہ ایمان بھی کمزور ہے اس وجہ، چونکہ علم اور تعلیم کا نہ ہونا ایمان کو بھی کمزور کیا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے اولاد دینا یا نہ دینا اللہ کے اختیار میں ہے، بے شک، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ کس کے لیے کیا بہتر ہے. ہم اس چیز کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. اور معاشرے کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ
لڑکی والے کہتے ہیں کہ جی لڑکا ٹھیک نہیں ہے، اور لڑکے والے کہتے ہیں کہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے، اور جبکہ اللہ کے فیصلے کچھ اور ہیں۔ بے شک بے شک بے شک۔ ٹھیک ہے، میں چھوٹی سی بات کروں گا کہ جسے چاہے وہ بیٹیاں دے، جسے چاہے وہ بیٹے دے، جسے چاہے وہ دونوں دے، جسے چاہے وہ کچھ بھی نہ دے۔ بالکل بالکل بے شک۔ یہ ایک مطلب کہ جرنل سا میں نے ترجمہ اس آیت کا لیا، پراپر نہیں ہے۔ بالکل۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، یہ تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ہم سماجی طور پہ اتنے عجیب حالات کے اندر جاتے جا رہے ہیں۔ سارا کچھ نا تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ یہ چونکہ تعلیم شعور آپ کو دیتا ہے نا، دوسروں انسانیت کے دکھ درد کو محسوس کرنے کا، وہ نہیں ہے۔ اب نا میں آگے اس سے تھوڑی سی بات کرتا ہوں۔ میں نے خود دیکھا ہے یہ معاشرے کے اندر، میں نے دیکھا ہے جو معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوا۔ میں نے ایسی مائیں دیکھی ہیں کہ جن کو پتہ چل جائے صحیح کہ فلاں جگہ پہ بابا جی ہیں، وہ تویز دیتے ہیں، اور وہ اس طرح کا تویز دیتے ہیں کہ آپ کا بیٹا آپ کی بہو سے نہیں آپ کا کہنا مانے گا۔ اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے بیٹے کی پوری تنخواہ لیتے ہیں، اس بابا جی کے در پہ جاتے ہیں کہ جی بابا جی کو دعا کرو، کو تویز دیو، میرا بیٹا میری گل منے، میری بہو دی نہ منے۔ تو دیکھیں نا، بیوی کا ایک اپنا رتبہ ہے۔ ہم تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے، یہ میں پھر بات کروں گا، جو ہماری سماجی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس ریلیشن شپ میں بگاڑ پیدا نہ کریں، اور ہم خود پلے سے پیسے لگاتے ہیں۔ اصل میں ایک ہمارے گیسٹ بھی آئی تھی، ان سے بھی بات اس بارے میں ہوئی تھی کہ وہ ان کا کہنا یہ بڑا اچھا تھا کہ وہ کہتی ہیں کہ ہمارے جو معاشرے میں نا ماں کے اندر، بہنوں کے اندر وہ سکت ہی آج تک اس معاشرے میں وہ سکت ہی پیدا نہیں ہو سکی کہ اپنا بیٹا جو ہے وہ کسی لڑکی کے ساتھ شیئر کر سکے۔ تو یہ جو چیز، جو تعلیم ہماری جو تعلیم ہے شہروں میں تو کافی حد تک پہنچ گئی ہے، کافی حد تک شعور لوگوں میں آنا شروع ہو گیا ہے، اور ود دی پیسج آف ٹائم شاید آنا شروع ہو جائے مزید۔ دیہات جیسے آپ اپنے گاؤں کی ذکر کرتے ہیں، ان میں لٹریسی ریٹ اور ہمارا جو دیہات ایریا ہے وہ کیا تعلیم کے اندر کیا کر رہا ہے؟ نہیں، ابھی دیکھیں، اب دیہاتوں کے اندر بھی نا بچے کافی پڑھنا سٹارٹ ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جو آپ بات کر رہے ہیں نا، میں تھوڑی سی پہلے اس کو، وہ پہلی بات جو آپ نے کی نا کہ بہو کو یا ماں باپ کو، میں آپ کو اس کی یہ بات کروں، یہ نا صرف مس انڈرسٹینڈنگ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ کس قسم کی؟ کہ جو ساس بات کرتی ہے، بہو اس کو الٹا لے لیتی ہے، اور جو بہو بات کرتی ہے وہ ساس لے لیتی ہے۔ یہ سوچتے ہی نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے، یہ تو چھوٹی چھوٹی روٹین کی باتیں ہیں۔ اور عورت کی میں آپ کو مثال دوں نا، عورت اتنی بہادر ہے، میں نے خود دیکھا ہے، نشئی خامند کے ساتھ گزارا کرتی ہے، وہ نشہ کرتا ہے، شام کو اس بیچاری کو مارتا بھی ہے، اس سے پیسے بھی چھین کے لے جاتا ہے، لیکن وہ کہتی نہیں میں نے اس کے ساتھ گزارا کرنا ہے۔ اتنی بہادر ہے، پھر اتنی کمزور ہے کہ چھوٹی سی بات پہ وہ اپنا گھر جو ہے نا وہ اجاڑنے کی جو ہے نا پوزیشن میں آ جاتی۔ میں نا چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، میرے سامنے اس طرح کے کیس ہیں۔ میرا ایک دوست ہے، وہ مطلب کہ مجھے کہتا ہے کہ یار میری بیوی روس کے چلی گئی ہے، کیوں گئی ہے کہ وہ یہ کہندی کہ تیری ماں تیلی روٹی کیوں پکاؤں دی ہے۔ اب دیکھیں، وہ کہتا ہے کہ امی دوسرے بہن بھائیوں کے لیے پکا رہی ہوتی تو ساتھ میرے لیے بھی بنا دیتی ہیں۔ یہ صرف اور صرف مس انڈرسٹینڈنگ ہے۔ چونکہ نا اب پھر وہ میں بات کروں گا کہ تعلیم کی کمی ہے، اور اس مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر یہ بگاڑ پیدا ہوتا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب معاشرے کے اندر تھوڑا سا میں آگے بات کروں، یہ تو ہے گھریلو باتیں جو میں نے ایک آدھ آپ کو اگزامپل دی ہے، اس کی ایک آدھ مثال دی ہے، یہ بے تحاشا مثالیں ہیں۔ وہ کہتے نا آٹا گوندی ہیلدی کیوں ہے، یہ ایک مثال صرف اور صرف سمجھنے کی باتیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے ان کے اندر۔ بڑے خوبصورت رشتے ہیں، بالکل صحیح، اتنے خوبصورت رشتے ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ان رشتوں کی قدر ہی شادی کے بعد آتی ہے، لیکن چونکہ تعلیم کی کمی کی وجہ سے ہم سماجی ذمہ داری کو سمجھتے نہیں ہیں، تو ہم چھوٹی سے چھوٹی بات کو اتنا دل پہ لے لیتے ہیں کہ رشتوں میں بگاڑ پیدا کر دیتے ہیں۔ صحیح، جو آپ بات کریں نا کہ بیٹا شیئر نہ کرنا ہوتا تو خود جاتے،
اپنی پسند کی بہو ڈھونڈنے کے لیے 50 رشتے ریجیکٹ کیے، اس کے بعد بہو ملی، بالکل، اور وہ بھی پسند نہیں آئی، ٹھیک ہے، وہ نہیں، وہ پسند آتی ہے لیکن چونکہ یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے، شعور کی کمی ہے، ہماری تعلیم نے اتنا فیڈ نہیں کیا، اسی لیے کہتے ہیں کہ عورت کی جو تعلیم ہے نا یہ بڑی اہم ہے، نسلوں کی جو آپ نے پرورش کرنی ہے نا وہ عورت نے کرنی ہے، بالکل صحیح۔ تو ہمارے ہاں تھوڑا سا جو ماحول بھی ہے نا وہ عورتوں کی فیور میں نہیں ہے۔ جی بالکل ٹھیک۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ لاسٹ کوسچن میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا کہ جو ہم نے تعلیم کی، سماج کی، ثقافت کی بات کر لی تعلیم کے اندر، تو صرف آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان تمام چیزوں کا تعلیم سے حل کیا ہے؟ دیکھیں، ایک تو بات ہے کہ ایک دم سے تو تبدیلی نہیں آنی، بالکل، جس حالات میں ہم جا رہے ہیں یہاں سے واپس مڑنا اتنا آسان نہیں ہے۔ ہمیں جو پرائمری لیول تک کی ایجوکیشن ہے نا وہاں پہ ہمیں زور دینا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو ان کی سماجی ذمہ داری کا بتائیں، ٹھیک ہے، ان کو صفائی کا بتائیں، صفائی نصف ایمان ہے، بالکل ٹھیک، گروپ ورک کی طرف لے کے جائیں، اتنے بڑے بیگ دینے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل بالکل، آئی ایگری ود، ٹھیک ہے، وہاں پہ بچوں کو سماجی ذمہ داری سکھائیں، نمبر 1۔ نمبر 2، کچھ نہ، چونکہ ہم ہیں ترقی یافتہ ممالک میں، تو جو ہمارا معاشرے کا رول ہے نا وہ بڑا کمزور ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ اپنا کردار ادا کرنا چاہیے لیکن کرتے نہیں ہیں اپنے بچوں کو۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ ہر باپ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے بچوں کو خوبصورت جو ہے نا وہ کل دے کے جاؤں، بالکل، لیکن میں جب حالات دیکھتا ہوں مجھے افسوس ہوتا ہے کہ آنے والا جو کل ہے وہ گزرے ہوئے کل سے زیادہ بھیانک ہے، بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ تو ہو سکتا ہے میں انڈیویجول لیول پہ بچوں کے لیے وہ محنت کر رہا ہوں کہ ان کو تعلیم اچھی دے دوں، ان کے لیے کچھ ذریعہ معاش اس طرح کا پیدا کر دوں، لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وہ شاید وہیں انڈیویجول لیول پہ تو شاید کہیں نہ کہیں نظر آتا ہے، لیکن جو آنے والا کل جس کو ہم دیکھ رہے ہیں دن بدن وہ چیزیں خراب ہو رہی ہیں، اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ بالکل صحیح، ٹھیک ہے، تو معاشی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ترقی یافتہ ممالک میں ہیں تو بڑی جگہوں پہ معاشرہ خود جو ہے وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتا ہے، پرائمری سکول ہیں ہر تقریباً گاؤں کے اندر ہے، ہر دوسرے گاؤں کے اندر یہ سکولز ہیں، تو وہاں پہ معاشرہ جب مل کے کوئی کام کرتا ہے نا تو وہ پھر بدلاؤ بڑا تیزی کے ساتھ آتا ہے۔ تو ہمیں نا مل کے تعلیمی نظام کے اوپر بچوں کو اس سائیڈ پہ لے کے آنا پڑے گا۔ اب مجھے یہ بتائیں چھوٹی سی بات، صفائی نصف ایمان ہے، ہم اپنے بچوں کو سکھا ہی نہیں رہے، بالکل نصف ایمان تو ہم اپنے بچوں کو سکھا ہی نہیں رہے، بالکل، ہم تو یہ توہین سمجھتے ہیں۔ ہاں، پڑھائی میں بتا رہے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے لیکن اس کو پریکٹیکلی کر کے نہیں دکھا رہے، عمل اس میں نہیں، اچھا عمل بچوں کو بھی نہیں دے رہے اور عمل خود بھی نہیں کر رہے، ہاں بالکل، ٹھیک ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ معاشرے کے اندر ہم یہ چیزیں سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح ہونی چاہیے لیکن اس کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھاتا، جس طرح مجھے لگتا ہے کہ اس پروگرام کے توسط سے ہم یہ پیغام پہنچا رہے ہیں لوگوں پہ کہ یار معاشرے کے اندر ہر چیز کو نیگیٹو اینگل سے نہ دیکھا جائے، بالکل صحیح، بالکل صحیح، ٹھیک ہے، اس کو پازیٹیو اینگل سے بھی دیکھنا چاہیے، بالکل صحیح، ٹھیک ہے۔ آپ وہ کہتے ہیں نا آنکھ وہی اچھی جو دوسروں میں اچھائی دیکھے، بالکل صحیح، بالکل صحیح، انسان وہی اچھا جو دوسروں کے لیے اچھائی کرے، تو ہمیں نا تھوڑا سا کوشش کرنی چاہیے۔ ایک تو تعلیمی نظام اگر میرے بس میں ہو تو میں بچوں کو بالکل پرائمری لیول پہ وہ اسکول جانے کو انجوائے سمجھیں، وہ گھر کی قید سے زیادہ اسکول کو پسند کریں اور وہاں پہ صرف ان کو بتایا جائے کہ اخلاقیات کیا ہے، آپ کی سماجی ذمہ داری کیا ہے، صفائی کا کس طرح آپ نے خیال رکھنا ہے، اور گروپ ورک سکھایا جائے۔ گروپ ورک یہ سکھاتا ہے کہ آپ نے معاشرے کے اندر رہنا کس طرح، ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کا درد محسوس کرنا، ان چیزوں کو لے کے نا چلنا چاہیے۔ اور پھر تھوڑا سا میں اب یونیورسٹی کی جو میں نے آپ کو اگزامپل دی، تھوڑی سی یونیورسٹی کی میں تھوڑی سی بات کروں آپ کو نا، تو مجھے یہ بڑا دکھ ہوتا ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ یونیورسٹی میں ہم نے میرٹ سسٹم رکھا ہوا ہے، وہ کس لیے مجھے سمجھ نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی بچہ جو 70% پلس نمبر لے گا شاید وہی اس قابل ہے کہ وہ پڑھ سکے، بالکل، حقیقت ایسا نہیں ہے، آپ اس بچے کو پالش کریں،
آپ جتنا اس کو پالش کریں گے اتنا وہ اچھا ہوگا. اگر میٹرک میں اچھے نمبر نہیں ہیں تو آپ اس کو مزید پالش کریں. بالکل. چلیں وہ نمبر اچھے نہیں لے رہا, کم از کم کو 2 3 4 گھنٹے وہ خوبصورت جو ماحول ہے ایجوکیشن کا, تعلیم کا, اس کے اندر تو اپنے آپ کو گزار رہا ہے کہ نہیں گزار رہا. وہ مارکیٹ میں جا کے جو ہے نا وہ بچے بگڑ نہیں رہے ہیں جب آپ اس ماحول سے ان کو نکالیں گے. تو ہمیں نا تھوڑا سا تعلیمی نظام کو بس اس سائڈ پہ لے کے آنا ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, اور پرائمری لیول پہ ہمیں یہ صرف یہی کر دیں, کوئی بچوں کو کتابیں وہ اتنی موٹی اور اتنے بڑے بیگ دینے کی اور رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے, تاکہ بچے اپنی سماجی ذمہ داری کو سمجھیں. اور ہمارے معاشرے کے اندر زیادہ مسئلے سماجی ذمہ داری نہ ہونے کی وجہ سے ہے. بالکل صحیح. دیکھیں نا, جس طرح کوئی شارہ توڑتا ہے تو وہ فخر فیل کرتا ہے. ہاں, تو یہ سماجی ذمہ داری کا احساس نہیں ہے. بالکل. ہم لائن میں نہ لگنے کو بہادری سمجھتے ہیں, یہ سماجی ذمہ داری کا اصول نہیں ہے. بالکل بالکل. سماجی ذمہ داریوں کا اصول کچھ اور ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے اور آپ نے آ کے اپنا ٹائم دیا. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام دیکھا. اگر کوئی سوال ہو جمشید صاحب سے ریلیٹڈ تو آپ لازمی پوچھے گا, اور ان کو انشاءاللہ ہم دوبارہ اپنے چینل پہ لازمی مدعو کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.